انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مردانگی ہے کہ انسان غصہ کرے. ہر شخص کو کسی نہ کسی وقت غصہ آ سکتا ہے، مگر اس کے اوپر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی وجہ سے بھی انسان کی ویکنس نہ بن جائے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ اس سے میل ملاقات چھوڑ دیتے ہیں، وہ خود بھی ریزرو رہنے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے لوگ بھی اس کے قریب نہیں آنا پسند کرتے، اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتے. تو کبھی کبھی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا کوئی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی ہارن دے دے تو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے. انسان بولتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے ہارن دیا. ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم تو جتنا بھی میں تمہیں پڑھا لوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ تم تو کن ذہن ہو، تم تو بے وقوف ہو. اور وہ دیکھو فلانا جو بچہ ہے اس نے کتنے اچھے نمبر لیے. اب کسی وجہ سے بھی اس دن بڑی مصروفیت تھی، بچوں کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا. آج کل آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، بیچاری وہ آن لائن کلاسز میں بچوں کو پڑھانے میں مصروف رہی، کھانا نہیں بن سکا یا اچھا نہیں بن سکا، آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں بن سکا، اور آپ بلا وجہ اس پہ غصہ کرنا شروع ہو گئے. صرف کوئی چھوٹی سی بات پہ غصہ آنے کی وجہ سے زندگی بھر کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اگر اس کے پاس زبان ہے، وہ بات کرنا جانتا ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے کہ کسی کو برا بھلا کہہ دے، کسی کو گالی دے دے. مگر اس وقت جو کنٹرول کرنا ہے وہ محسنین کی ایک علامت ہے، کہ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور اس قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے کلیئر کٹ ڈائریکشن موجود ہے، اور وہی پہ ڈائریکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کے اس دو سیشن کا جو پہلا سیشن ہے اس میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک جو ٹاپک ہم سب کے لیے ویسے تو بہت کامن ٹاپک ہے، ہم اس کے بارے میں کافی بات چیت کرتے رہتے ہیں، مگر یہ اس سینس میں یونیک ہے کہ اس کی جو ریمیڈیز ہیں اس کے اوپر بہت کم بات کی جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کامن ہے، یعنی یہ جو مسئلہ ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کامن ہے، اور اس کے اوپر یقیناً ہمیں سوچنے کی ضرورت بھی ہے، اور اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے ہم اس پرابلم سے بچ سکتے ہیں اور اس کی کیا ریمیڈیز اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے. تو بات ہو رہی ہے اینگر کی، غصہ جو ایک نیچرلی ہم سب کے اندر موجود ہوتا ہے. کوئی زیادہ غصہ کرتا ہے، کوئی کم کرتا ہے، مگر اگر دیکھا جائے تو نیچرل ٹینڈنسی جو ہے ہم سب کے اندر اینگر کی موجود ہوتی ہے، غصے کی موجود ہوتی ہے. اور اصل میں غصہ ہے کیا چیز، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ سلائڈز کی مدد سے آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ چیزوں کو فالو بھی کر سکیں گے. سب سے پہلے تو یہ کہ اینگر جو ہے وہ ایک ایموشنل سٹیٹ ہے، یعنی انسان جو ہے وہ جب ایموشنلی کسی چیز کے بارے میں سوچتا ہے اور اس کے جو اندر کی ایموشنز ہیں وہ بوائل اپ ہو جاتے ہیں تو ایک اینگر کی سٹیٹ میں آ جاتا ہے. اور اس کی ڈفرینٹ انٹینسٹی ہوتی ہے، بالکل مائلڈ اینگر بھی ہوتا ہے، اور وہ بڑھتے وہ اریٹیشن اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ بہت ایکسٹریم فیوری اور ریج کے اندر بہت ہی غصے میں اور آپے سے باہر بھی آ جاتا ہے. تو یہ اگر جنرل ڈیفینیشن دیکھی جائے اینگر کی تو یہ ہے. یہ جو سائیکولوجیکل سٹیٹ ہوتی ہے یہ اندر کے ایک ایجیٹیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان اریٹیشن کی وجہ سے اس اینگری سٹیٹ کے اندر آتا ہے، غصے کی سٹیٹ کے اندر آتا ہے. اور پھر اس کی آف کورس ایکسٹریم کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں جس نے بھی مجھے یہ غصہ دلایا ہے اس سے میں ریونج لوں. اور یہ ریونج کبھی جو ہے وہ زبانی ہوتا ہے، اور کبھی آف کورس جب بہت ایکسٹریم سچویشن ہو جاتی ہے تو ہاتھ کا استعمال کرتے ہوئے یا کوئی اور ٹول استعمال کرتے ہوئے بھی انسان ریونج لینے کی کوشش کرتا ہے. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس نے اس کو غصہ دلایا ہے اس کو یا تو نقصان پہنچائے یا کسی بھی اور چیز کو جو اس کے سامنے آ جائے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بھی اس کی وجہ سے نقصان پہنچاتے ہیں. ایک طریقے سے یہ نیچرل فیلنگ تو ہے، ہر شخص کو کسی نہ کسی وقت غصہ آ سکتا ہے، مگر اس کے اوپر کنٹرول رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ کسی وجہ سے بھی انسان کی ویکنس نہ بن جائے. یعنی ویکنس وہ چیز ہے جو کہ انسان کے پھر اختیار میں نہ رہے، اور جب وہ سٹیٹ آئے، جب غصہ آئے اس کو، تو اس وقت جو ہے وہ بالکل آپے سے باہر ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی ایک ویکنس بن جائے گی.
کیونکہ اس کی وجہ سے یہ ایک بالکل اس طرح کی آگ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان نہ صرف اپنے آپ کو جلا سکتا ہے بلکہ ارد گرد جو دوسرے ہیں ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اس سے ممکنہ حد تک جو ہے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اینگر ہے اس کے نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہیں. غصہ آنے کے نیگیٹو ایفیکٹس جو ہے وہ کس قسم کے آ سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ انسان جو ہے وہ اس شخص کے اوپر اس کے نیگیٹو ایفیکٹس آئیں گے جو کہ غصے کو اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے. یعنی غصہ جو ہے وہ اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ وہ انسان بالکل آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کا ذہن جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے. یعنی سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ انسان سے ختم ہو جاتی ہے. تو اینگر ایک طرح کا ایک بادل ہے. یعنی وہ بادل جو کہ انسان کی جو ریشنل تھنکنگ ہے اس کے اوپر آ جاتا ہے, اس کو یہ ڈھانک لیتا ہے اور انسان ریشنلی سوچ نہیں پاتا بلکہ ہر وہ ڈیسیجن لے لیتا ہے یا ہر وہ کام کر لیتا ہے جو امیجیٹلی اس کے ذہن میں آتا ہے اور وہ ریشنلی اس وقت سوچ نہیں رہا ہوتا. اگر ہم دیکھیں تو اس غصے کی وجہ سے انسان بہت ساری مینٹل ڈیزیزز کا شکار ہو جاتا ہے. یعنی اس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ بہت متاثر ہوتی ہے. جس طریقے سے اس کے اندر انگزائٹی آ جاتی ہے, انسان بہت ہی زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور آج کل کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن ایک بہت بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے. ایون دو کہ ایک مینٹل سٹیٹ ہے مگر ایک اتنی بڑی بیماری ہو چکی ہے کہ انسان کو رات کو نیند نہیں آتی, دن بھر وہ پریشانی کی حالت میں رہتا ہے اور پھر اس کے اندر ایک گلٹ کی فیلنگ ہر وقت رہتی ہے کہ شاید کچھ غلط ہوا ہے, شاید کچھ غلط ہوا ہے. یہ دونوں صورتوں میں ہی ہوتی ہے. جب انسان کو غصہ آتا ہے اور وہ اس پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا تب بھی اس کو گلٹ کی فیلنگ آتی ہے, اور اگر اس کے کچھ نیگیٹو اثرات آ جائیں اس کے اوپر, یعنی وہ اس غصے کی وجہ سے کسی کو مارے یا کسی پہ تشدد کرے یا کوئی اور ایسے ایڈورس ایفیکٹ جو ہے وہ اس کے کو اپنائے, تو وہ ایک گلٹ کی فیلنگ ہے جو انسان کو پھر کنٹینیوس بیسس کے اوپر آتی رہتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ لوگ اس سے میل ملاقات چھوڑ دیتے ہیں, وہ خود بھی ریزرو رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی اس کے قریب نہیں آنا پسند کرتے, اس سے بات کرنا نہیں پسند کرتے, اس لیے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جیسی اس سے بات کی جائے گی تو کسی بھی وجہ سے غصے میں آ سکتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ کوئی بدتمیزی کر سکتا ہے, کوئی بری بات کر سکتا ہے, کوئی گالم گلوچ کر سکتا ہے یا غصے میں آ کے دوسرے کو مار بھی سکتا ہے. پھر اگر دیکھا جائے تو فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی اس کے بہت سارے اثرات ہیں. یہ جو اینگر ہے یہ کوئی بہت ہیلدی فیلنگ نہیں ہے, خاص طور پہ بہت زیادہ غصے کا آ جانا, کیونکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے جو باڈی مسلز ہیں وہ بہت ٹینس ہو جاتے ہیں. آپ نے نوٹس کیا ہو کہ جب بھی انسان غصے میں ہوتا ہے تو گردن کی رگیں باہر آ جاتی ہیں, انسان جو ہے اس کے مسلز ٹائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ عام طور پہ اپنی فسٹ کو جو ہے یعنی ہتھیلیوں کو ایسے کر کے بکے کی صورت بنا لیتے ہیں. یہی اثر آپ کے پیروں میں جاتا ہوا نظر آتا ہے. تو ہر چیز ایک دم سے ٹینس ہو جاتی ہے اور یہ جو ٹینسڈ فیلنگ ہے یہ انسان کے ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہے. پھر جو لوگ اس قسم کی فیلنگ کے اندر ہوتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کا بلڈ پریشر ایک دم سے ہائی ہو جاتا ہے, اور ہائی بلڈ پریشر جو ہے وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ اس کی وجہ سے دل کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے اور آپ کے جو باقی اعضاء ہیں ان کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے. اسی طریقے سے غصے کی وجہ سے ایک دھندلاہٹ سی آنکھوں میں آ جاتی ہے, آنکھوں میں اسٹرین پڑنا شروع ہو جاتا ہے, جو سر ہے وہ بھاری ہونا, بوجھل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ سب وہ کانسٹنٹ اثرات ہیں جو کہ غصہ زیادہ آنے کی وجہ سے اور ہر وقت آنے کی وجہ سے انسان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں. تو مینٹل ہیلتھ تو ایک طرف خراب ہوتی ہے ایموشنل سٹیٹ ہونے کی وجہ سے, مگر اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو جسم ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے اس کے اوپر بھی اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر جو ایک اندر اس طرح کی فیلنگ انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسروں سے نفرت کرنا شروع ہو جائے, کیونکہ غصے کی جو ایکسٹریم سٹیٹ ہے وہ یہی ہے کہ دوسرے نے مجھے نقصان پہنچایا تو میں اس کو نقصان پہنچاؤں, اور اس نے جس قسم کا نقصان مجھے دیا میں اس سے بڑھ کے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں, یعنی پتھر کا جواب اینٹ سے دینے کی کوشش کروں. تو یہ جو ہیٹریٹ کی کیفیت ہے یہ انسان کو پھر کسی لیول تک بھی لے جا سکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بہت سارے جرائم جو ہیں وہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں جب انسان غصے میں آ کے غلط فیصلہ کرتے ہوئے کسی دوسرے کو یا اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. اس کا ایک بہت بڑا نقصان پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں, دوست ہیں یا اور ایسے فیملی ممبرز ہیں جن سے انسان کو ویسے بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم بھی یہی ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے, اور خاص طور پہ جو اپنے رشتہ دار ہیں ان کی رشتہ داری کا حق ادا کرنا ہے. مگر ایسی کنڈیشن میں آ کے لوگ جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے بھی قطع تعلق کر لیتے ہیں, اپنے گھر والوں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے اور قریبی دوست احباب سے, صرف کوئی چھوٹی سی بات پہ غصہ آنے کی وجہ سے زندگی بھر کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیونکہ ہمیں ہر چیز کا سلوشن دیا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
اس قرآن مجید کو ہمارے لیے اسپیشلی بھیجا، اور اس قرآن مجید کے اندر ہمارے لیے کلیئر کٹ ڈائریکشن موجود ہے، اور وہی پہ ڈائریکشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ذریعے سے، اپنی زندگی کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا کہ اس پہ عمل کیسے کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 134 میں فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محسنین ہیں، احسان کا درجہ تک چیزوں کو کرنے والے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں جو فرمایا وہ سب سے پہلے ہم سمجھ لیں کہ اس آیت کے اندر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اس دنیا میں اگر ہم ایسے کام کر کے اللہ کی محبت حاصل کر لیں تو یقیناً آخرت میں ہمارا انجام تو بہت بہتر ہو جائے گا، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہو جائیں گے اس کا آخرت میں تو آسانی ہی آسانی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو کہ محسنین ہیں، احسان کرنے والے۔ اور ان کی کوالٹیز کیا ہیں؟ ان کی کوالٹیز یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چاہے ان کے لیے آسانی ہو یا تنگی ہو۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ ان کی اس وقت جو پیسہ ہے ان کے پاس وہ کتنا ہے، یا جو مٹیریل بینیفٹس انسان کے پاس اس دنیا میں وہ کتنے ہیں۔ وہ تھوڑے بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان کا ہاتھ تنگ بھی ہو سکتا ہے یا بہت کھلا بھی ہو سکتا ہے، بہت مال بھی ہو سکتا ہے یا کم مال، مگر ہر حال میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ پہلی کوالٹی ہے ایسے لوگوں کی، یہ ہے ایک ایکسلنس کا لیول۔ یہ فرق نہیں پڑتا کہ انسان کے پاس زیادہ ہے یا کم، بلکہ انسان چھوٹے چھوٹے طریقے ڈھونڈتا ہے جن سے اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، کیونکہ غصے میں انسان کوئی کام کر سکتا ہے، اس کے پاس اختیار ہوتا ہے، اس کے پاس اگر اسٹرینتھ موجود ہے تو اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو مار دے۔ اگر اس کے پاس زبان ہے، وہ بات کرنا جانتا ہے، تو اس کے پاس اختیار ہے کہ کسی کو برا بھلا کہہ دے، کسی کو گالی دے دے۔ مگر اس وقت جو کنٹرول کرنا ہے وہ محسنین کی ایک علامت ہے۔ محسن لوگ جو ہوتے ہیں، جو ایکسلنس کے لیول کے اوپر ڈیل کرتے ہیں، جن کی زندگیوں کے اندر ایکسلنس ہے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرنے والے ہیں، اور صرف کنٹرول نہیں کرتے بلکہ وہ ایک سٹیپ فردر جاتے ہیں، ان لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کی کسی قسم کی بھی چپکلش ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھی لڑائی ہوتی ہے کسی کی، ان کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان ایفیکٹ ہمیں انکریج کر رہے ہیں، ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ ہم نہ صرف غصے کے اندر آ کے اپنے آپ کو کنٹرول کریں، کیونکہ غصہ جو ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے، ایک ایموشنل سٹیٹ ایسی ہے جو انسان کے اندر آنی ہے، مگر ایسے موقع کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے انسان، اور صرف کنٹرول ہی نہیں کرتا بلکہ اس سے نیکسٹ لیول پہ جا کے، احسان کے لیول پہ جا کے دوسروں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الشعراء کے اندر آیت نمبر 37 میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جو بھی لوگ جو بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے ہیں، جو کبائر ہیں ان سے جو ہے وہ بچتے ہیں، اور یہ جو برے کام ہیں، فواحش کام ہیں، اس طرح کے کام جو کہ امورلٹی والے ہیں، ان سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جب بہت ہی غصے میں آتے ہیں تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کنڈیشن میں جب آتے ہیں جب کہ ان کے پاس اختیار ہو کہ وہ اب بہت کچھ کر سکتے ہیں، اپنا غصہ کسی پہ اتار، چاہے دوسرا غلط بھی ہو، کیونکہ عام طور پہ جب دوسرا غلط ہوتا ہے تب انسان کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ ویسے تو غصہ کسی چیز کے اوپر بھی آ سکتا ہے، انسان خود غلط ہو تب بھی غصہ کر جاتا ہے، مگر جب دوسرا غلط ہو اور انسان کو یہ پتہ ہو کہ میں ٹھیک ہوں، دوسرا غلط ہے اور دوسرے نے مجھے نقصان پہنچایا ہے یا میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس وقت انسان بہت زیادہ غصے میں آ سکتا ہے۔ مگر ایسے موقعوں کے اوپر دوسرے کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں سے درگزر کرنا، یہ ایک ایکسلنس کا لیول ہے، اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کے اوپر ہمیں موٹیویٹ کیا ہے۔ اب سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ ہمیں غصہ آتا کیوں ہے، کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے، اور ان وجوہات کو سمجھنا اور ہمارے جو ٹریگر پوائنٹس ہیں، یعنی جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ عام طور پہ مردوں کو زیادہ غصہ آتا ہے، یعنی وہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر زیادہ غصہ کرنے والے ہوتے ہیں، صبر ان کے اندر ریلیٹیولی کم ہوتا ہے خواتین کے مقابلے میں، کیونکہ خواتین جو ہے پورا دن جو ہے وہ بچوں کو ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو ان کو گھر میں دیکھنا ہوتا ہے، اس کے باوجود ایسے مواقع کم آتے ہیں اس میں وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو جائیں۔
مگر مرد ایون دو کہ ان کے پاس ریلیٹیولی ایسے مواقع کم آتے ہیں، مگر چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مردانگی ہے کہ انسان غصہ کرے اور دوسروں کو زج کرے، دوسروں کو نیچا دکھائے. ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ اس کو مردانگی سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی خاموش ہو جائے، دوسرے کو معاف کرے، تو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے اس کے اندر مردانگی نہیں ہے، یہ کمزور ہے، یہ طاقتور نہیں ہے. انشاءاللہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو ہمیں یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا سورسز ہیں یا وہ کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. تو دو قسم کے سورسز ہو سکتے ہیں یا دو قسم کے کازز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو غصہ آئے. کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ایکسٹرنل ہیں، جو کہ ہماری ذات سے باہر کے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو انٹرنل ہیں، یعنی ہماری ذات کے اندر کے ہیں، جن کا تعلق ہمارے اندر سے ہے. ان دونوں فیکٹرز کو سمجھنا بے انتہا ضروری ہے، کیونکہ ہم جب تک اچھے انداز میں اینگر مینجمنٹ نہیں کر سکتے، اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جب تک کہ ہم کازز اور سورسز کو نہ سمجھ پائیں. اب یہ جو ہم غصے کی بات کریں، ضروری نہیں ہے کہ یہ ہر کنڈیشن میں برا ہی ہو. کچھ ریزنز ایسے بھی ہیں جس وقت غصہ کرنا کی ضرورت ہوتی ہے، مگر ایک باؤنڈری میں رہتے ہوئے، اور انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر بھی ہم ابھی کچھ ہی دیر میں بات کرتے ہیں. ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرنل اور انٹرنل سورسز ہیں ان کی ہر شخص کے لیے ایک ڈفرینٹ لسٹ ہو سکتی ہے. یعنی سورسز تو بہت سارے ہیں دنیا کے اندر، مگر ہر شخص کے لیے اپنے انوائرمنٹ کے لحاظ سے مختلف اس لسٹ میں چیزیں آ سکتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی شادی شدہ ہے تو ایکسٹرنل سورسز کے اندر اس کی اپنی وائف آ سکتی ہے، اپنی اسپاؤز آ سکتا ہے، یا پھر اپنے بچے آ سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کو غصہ آئے. یا اگر وہ کسی جگہ جاب کرتا ہے تو اس کے کو ورکرز ہیں، کولیگز ہیں یا باس ہے، وہ سورس ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو غصہ آتا ہو. اگر کوئی مارکیٹ کے اندر بیٹھتا ہے، کوئی تجارت کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے گاہک جو خریدنے کے لیے اس سے چیزیں آ رہے ہیں یا اس کے سپلائر جن سے وہ چیزیں خریدتا ہے وہ غصے کا باعث بن جائے، ان کی وجہ سے اس کو غصہ آئے. تو یہ ہر شخص کے لیے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ انوائرمنٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسٹرنل سورسز فرق ہو سکتے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک شخص نے اپنے ایکسٹرنل سورسز خود ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. اور انشاءاللہ ہم ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ابھی کر لیتے ہیں کہ آپ 3 اپنے کوئی بھی ایکسٹرنل سورسز جو ہو سکیں جن کی وجہ سے آپ کو غصہ سب سے زیادہ آتا ہو یا وہ غصے کا سبب بنتے ہوں، ان کو آپ لسٹ ڈاؤن کر لیں اپنے سامنے کہ یہ وہ ایکسٹرنل سورسز ہیں یا ایکسٹرنل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے مجھے غصہ عام طور پہ سب سے زیادہ آتا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی بغیر کسی وجہ کے غصہ بھی آ جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کلاس کا ماحول ہے، اور آپ کی سیٹ پہ کوئی اور آ کے بیٹھ گیا. تو بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے، مگر کچھ لوگ ہیں جو کہ غصے میں آ جاتے ہیں اور دوسرے کو جو ہے وہ ایک دم سے سٹرن لہجے میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، غصے میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے آپ کسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے، اور کوئی شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے ایک دم سے، ایسے موقعوں کے اوپر بھی بہت غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو کبھی کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں، یا کوئی آپ گاڑی چلا رہے ہیں، اور یہ لڑکوں میں تو عام طور پہ جو ینگ لڑکے ہیں، نوجوان ہیں، ان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں، پیچھے سے کوئی ہارن دے دے تو ایک دم سے غصہ آ جاتا ہے. انسان بولتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے مجھے ہارن دیا. اور پھر بہت دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کو بار بار ہارن دینا شروع ہو جاتے ہیں. یا اسی طریقے سے اگر ہم موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو اس کے سامنے کٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، یا گاڑی کٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کو سبق پڑھائیں ہم لوگ کہ اس نے مجھے ہارن کیسے دے دیا یا مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کیسے کر لی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، مگر ان پہ ہمیں عام طور پہ بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 3 ایکسٹرنل فیکٹر ضرور لکھ لیے ہوں گے جو کہ آپ کو سب سے زیادہ غصہ دلاتے ہیں. اس کے مقابلے میں جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ انٹرنل فیکٹرز ہیں، یعنی ایسی چیزیں جن کا تعلق میری اپنی ذات سے ہے، جس کے اندر سب سے پہلا ریزن یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ پرسنل پرابلمز ہیں مجھے جو اس دنیا کے اندر مجھے درپیش ہیں. ہو سکتا ہے ان کی وجہ سے مجھے غصہ آ جاتا ہو. میرا ایگزام میں رزلٹ اچھا نہیں آیا، یا میرا کوئی دوست ہے مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے. تو یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے میں ایک ڈفرینٹ ایموشنل اسٹیٹ میں آ گیا ہوں. اب مجھ سے کوئی دوسرا آ کے بات کرے گا تو چاہے وہ اچھے انداز میں بات کرے، مگر ایک دم سے میں اس کو غصے سے جواب دیتا ہوں. عام طور پہ جو ہے وہ ہم آفس سے کسی وجہ سے بھی لڑائی جھگڑا کر کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا کوئی اپنے باس سے سن کر ڈانٹ سن کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یا کسی کولیگز میں سے جو ہے وہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہوتی ہے، اور گھر میں آ کے بیوی جو ہے وہ آ کے پوچھتی ہے کہ اچھا جی آپ کا دن کیسا گزرا، یا بچے جو ہے وہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، تو ایک دم سے ہم غصے سے ان کو جو ہے وہ ایک طرف کر دیتے ہیں. ہاں تمہیں کیا ضرورت ہے مجھ سے پوچھنے کی، یا تمہیں کیا پتا کہ دفتر میں کیا ہوتا ہے.
یا پھر میں کیوں بتاؤں تمہیں, تمہارا اس سے کیا لینا دینا ہے, یا مائنڈ یور اون بزنس. اس طرح کی چیزیں ہم الفاظ جو بولتے ہیں جس سے دوسرے کی پرسنالٹی پہ بہت فرق پڑتا ہے. اب یہ دیکھا جائے تو ایک انٹرنل کاز تھا جس کی وجہ سے میں غصے میں تھا, کوئی میری اپنی فرسٹریشن تھی, کوئی میرا اپنے لیے سیٹ بیک تھا, کوئی میری اپنی ایموشنل اسٹیٹ تھی, مگر اس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا جس سے دوسرے متاثر ہونا شروع ہو گئے. اس لیے کبھی جو ہے وہ کچھ موڈ سوئنگز جو ہے وہ ہمیں آتے ہیں. صبح اٹھ کے ناشتہ نہیں کیا, موڈ سوئنگز آ گئے. اسٹوڈنٹس کے لیے یہ عام طور پہ بڑا کامنلی ہوتا ہے, صبح جو ہے وہ جلدی میں اٹھے, لیٹ ہو رہے تھے اپنی پڑھائی سے, اپنی کلاس سے, ناشتہ نہیں کیا. اب کیا ہوگا کہ ایک دم سے ہمارا موڈ جو ہے وہ آف ہو گیا, ڈفرینٹ ایموشنل اسٹیٹ میں ہم آ گئے. اب کلاس میں جو ہے وہ ہم لڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ صرف ایک چھوٹی سی وجہ ہے کہ ناشتہ نہیں کیا, جس کی وجہ سے ہمارے اندر انرجی نہیں ہے, اور ہم اس انرجی کو بیسکلی اب دوسروں کے اوپر جو ہے وہ غصہ دکھا دکھا کے نکالنے کی کوشش کریں. تم نے میری جگہ پہ کیوں بیٹھے ہو, تم میری پینسل کیوں لے رہے ہو, تم نے یہ کام خود کیوں نہیں کیا, تم نے میری وہ چیز واپس کیوں نہیں کی. یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اوپر ہم الجھنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ریزن کچھ اور ہوتا ہے. یا اسی طریقے سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی سبسٹنس ابیوز کے اندر پڑ جاتا ہے. کسی کو سگریٹ کی عادت ہے, سگریٹ بہت زیادہ پیتا ہے, اب اس کو سگریٹ نہیں مل رہی, اب یہ انٹرنل ریزن ہے اس کا, مگر کیا ہو رہا ہے کہ وہ دوسروں پہ غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے. اس سٹیج سے آگے بھی لوگ چلے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں. ہمارے اس معاشرے کے اندر اب یہ چیزیں کامن ہوتی جا رہی ہیں. کسی کو جو ہے وہ اگر چرس کی عادت ہے, اب وہ اگر اس کو چرس نہیں مل رہی, یا وہ اس سٹیٹ کے اندر ہے اس سبسٹنس ابیوز کے بعد, تو وہ پھر ہر کسی پہ اپنا غصہ نکالنے کی کوشش کرے گا. تو یہ کچھ انٹرنل فیکٹرز ہیں اس قسم کے. اور کبھی کبھی ایک اور ریزن بھی ہوتا ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ریزن ہے, اور وہ ریزن یہ ہے کہ ہماری اپنی ایکسپیکٹیشنز کسی اور سے بہت اونچی ہوتی ہیں, اور وہ شخص جو ہے وہ ہماری ایکسپیکٹیشنز پہ پورا نہیں اتر پاتا, اور ہم غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جبکہ وہ ایکسپیکٹیشن ہم نے خود اپنے طور پہ سیٹ کر لی ہوتی ہیں. اس کا تعلق کوئی ریئلٹی سے نہیں ہوتا. جیسے مثال کے طور پہ میرا کوئی دوست ہے, اب میری اس سے ایکسپیکٹیشن ہوں گی کہ میں چاہے کچھ بھی کہہ دوں وہ میرا ساتھ دے گا. اب وہ میرا دوست ہے, میں نے کوئی غلط بات کہی, کوئی جھوٹ بولا, تو اس دوست نے میرا ساتھ نہیں دیا, اب میں اس سے غصہ کرنا شروع ہو جاؤں کیونکہ میری ایک illogical اور unfair قسم کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے کہ میں جھوٹ بولوں گا تب بھی وہ میرا ساتھ دے گا. وہ کام ٹھیک کر رہا ہے, مگر اس کے باوجود ہو کیا رہا ہے کہ میں ان ایکسپیکٹیشنس کو کیونکہ وہ میٹ نہیں ہو پا رہی, اس وجہ سے میں اس پہ غصہ کروں. یا ہم گھر جاتے ہیں, ہماری ایکسپیکٹیشنز اپنی بیوی سے ہوتی ہیں کہ وہ اچھا سا کھانا تیار کر کے اس نے رکھا ہوا ہوگا. اب کسی وجہ سے بھی اس دن بڑی مصروفیت تھی, بچوں نے بڑا شور مچا کے رکھا ہوا تھا, بچوں کا ہوم ورک کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا. آج کل آن لائن کلاسز چل رہی ہیں, بیچاری وہ آن لائن کلاسز میں بچوں کو پڑھانے میں مصروف رہی, کھانا نہیں بن سکا یا اچھا نہیں بن سکا, آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہیں بن سکا. اب ایک دم سے کیا ہوا, وہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز میٹ نہیں ہو سکی, اور آپ بلا وجہ اس پہ غصہ کرنا شروع ہو گئے. یا یہی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچوں سے کہ بچے ہر وقت باادب ہوں گے, بات نہیں کریں گے, ہمارے سامنے آرام سے بیٹھیں گے, ہماری بات بڑی غور سے سنیں گے. اب یہ ہماری ایک بڑی illogical سی ایکسپیکٹیشن ہے بچوں سے, اور جب یہ نہیں ہوتا تو ہم کیا کرتے ہیں, بچوں پہ پھر غصہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ انٹرنل اور ایکسٹرنل جو سورسز ہیں یا جو فیکٹرز ہیں, ان کو ہمیں اپنی زندگی کے لحاظ سے لسٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ہمیں ریئلائز کرنے میں ہیلپ کریں گے کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جو ہم سے ریلیٹڈ ہیں, اور ہم ان کو کیسے اوور کم کر سکتے ہیں تاکہ ہم اینگر مینجمنٹ پراپر طریقے سے کر سکیں. دوسری چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص ڈفرینٹلی ریئیکٹ کرتا ہے, یعنی غصہ نکالنے کا طریقہ ہم سب کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم کیسے غصہ اپنا نکالتے ہیں, یا جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہم دوسرے لوگوں سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں, پوچھ بھی سکتے ہیں. جو ہمارے قریبی لوگ ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ جب میں غصے میں ہوتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں. آپ دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ رسپانسز آپ کو ملیں گے. کوئی کہے گا کہ آپ کی آنکھیں عجیب سی ہو جاتی ہیں, کوئی کہے گا کہ آپ کے ہونٹ عجیب سے ہو جاتے ہیں, کوئی بولتا ہے آپ لال ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کوئی بولے گا کہ آپ کی رگیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں گردن کی, کوئی بولے گا کہ آپ جو ہے وہ دوسری طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں یا اٹھ کے چلے جاتے ہیں کمرے سے. یعنی ہر کوئی جو ہے وہ ڈفرینٹ آپ کو ایک آنسر دے گا. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ غصے میں آ کے کرتے کیا ہیں. اور آپ انٹرسٹنگلی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی حالت دیکھ کے صحابہ جو ہے وہ پہچان جاتے تھے کہ اس وقت وہ کس کنڈیشن کے اندر ہے, کیونکہ ہمارا چہرہ بہت کچھ ہمارے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے. تو آپ پہچانیے کہ آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا ریئیکشن ہو سکتا ہے یہ ہو کہ چہرہ لال ہو جائے, کچھ لوگوں کا ریئیکشن یہ ہو کہ کوئی چیز اٹھا کے پھینک دیں, کچھ لوگ دروازہ زور سے بند کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا زور سے دروازہ بند کیا جاتا ہے, یہ غصہ کا اظہار کرنے کا طریقہ ہے. کبھی کبھی کچھ لوگ جو خاص طور پہ فٹ بال کے شوقین ہیں وہ ککیں مارنا شروع ہو جاتے ہیں زور سے چیزوں کو,
یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ بال ہی ہو, کسی اور چیز کو بھی جو ہے وہ زور سے کک مار دیتے ہیں, بعد میں ان کے اپنے پاؤں کو ہی نقصان ہوتا ہے, پھر پاؤں پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کبھی کوئی جو ہے وہ دوسرے کو گالیاں دینا شروع ہو جاتا ہے, برے القابات دینا شروع ہو جاتے ہیں, برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے, یہ کسی کا طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کبھی کبھی سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں, اور اب وہ خاموش تھوڑے عرصے کے لیے نہیں, پتہ چلا پورا ہفتہ خاموش ہیں. اب کیا ہوا تھا جی, میں غصے میں ہوں اس لیے میں خاموش ہوں, اس لیے میں کسی سے بات نہیں کر رہا. اور اسی طریقے سے کچھ لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ سامنے تو اس شخص کے نہیں بات کرتے جس سے غصہ ہو رہا ہو, بلکہ کسی اور سے جا کے اس کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کے بارے میں برا بھلا لگے, جس کو عام طور پہ غیبت کہا جاتا ہے. تو یہ وہ تمام طریقے ہیں جو کہ جب انسان غصے میں ہو تو یہ اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو اب آپ ایسا کیجئے کہ یہ آپ کے لیے ایک اسائنمنٹ ہے کہ آپ گھر جا کے اپنے قریبی لوگوں سے جو آپ کے ساتھ روزانہ انٹریکٹ کرتے ہیں ان سے پوچھیں کہ جب میں غصے میں آتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, میں کیسے ریئیکٹ کرتا ہوں, اور خود اپنا انالیسس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ جب وہ آپ کیوز سمجھ جائیں گے کہ جب میں غصے میں آتا ہوں تو میں یہ کرنے لگتا ہوں, تو پھر اینگر مینجمنٹ بڑی آسان ہو جائے گی. کیونکہ وہ جو پہلا سیکنڈ یا پہلے کچھ لمحات ہوتے ہیں نا جس کے اندر آپ غصے میں آتے ہیں, ان کو اسی وقت کنٹرول کرنا ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اس لائن کو کراس کر جاتا ہے, اس باؤنڈری سے باہر نکل جاتا ہے, اور پھر اس کے لیے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ جاتا ہے, واپس پلٹنا مشکل ہو جاتا ہے. کچھ سینیریوز دیکھتے ہیں اس بات کو اور سمجھنے کے لیے کہ ہم جب بھی غصے کی اسٹیٹ میں آتے ہیں تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے اپنے بچے کو خوب تیاری کرائی, اس کا امتحان تھا کل, بہت خوب ساری تیاری کرائی, آپ نے اس کو پڑھایا, گھنٹوں صرف کیا اس کے ساتھ, اور پھر وہ امتحان میں گیا. اب امتحان میں جا کے مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے رزلٹ اچھے نہیں آئے, اچھے مارکس نہیں لے سکا وہ. اور جب مارکس اچھا نہیں لگا تو اس کے اوپر ایک اور فردر یہ ہوا کہ آپ کو اسکول سے کال بھی آ گئی. تو صرف نمبر ہی آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ ساتھ ساتھ اسکول سے ٹیچر نے کال بھی کر دی کہ جی آپ کا بچہ تو بہت کم مارکس لیا اس نے, لگتا ہے آپ نے تیاری نہیں کروائی اس کو. اب یہ انسان جو ہے اب بڑے غصے میں آیا, اس نے کیونکہ میں یہ سوچوں گا کہ میں نے تو گھنٹوں اس کے ساتھ لگایا, اتنی تیاری کرائی, اور اب ٹیچر کیا کہہ رہی ہے کہ جی لگتا ہے کہ آپ نے تیاری نہیں کرائی, نمبر اچھے نہیں آئے. تو اب کیا ہوگا کیا, آف کورس ٹیچر کو تو میں شاید کچھ نہ کہہ سکوں, مگر گھر جا کے اب میں نے غصہ بچے پہ نکالنا ہے. اب کچھ طریقے کار ہو سکتے ہیں جن سے میں اس سینیریو سے ڈیل کروں. ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں گھر جاؤں اور اپنے بچوں پہ برسنا شروع ہو جاؤں, اس کو ڈانٹنا شروع ہو جاؤں, اور اس کو بولوں کہ تم نے تو میرا وقت بھی ضائع کیا, تم تو میرے پیسے بھی ضائع کر رہے ہو, تمہیں تو اسکول بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تمہیں تو کسی کام پہ لگا دینا چاہیے, تم اس قابل ہی نہیں ہو کچھ پڑھو. اس طرح کے عام طور پہ الفاظ ہیں جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں. تم تو بالکل نکھٹو ہو, تمہارا تو دماغ کام نہیں کرتا. یعنی یہ اس قسم کے الفاظ ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کو بول رہے ہوتے ہیں غصے میں آ کے, اور پھر ہم اس کو بولیں کہ بالکل تم تو کمپلیٹ فیلئر ہو, آئندہ جو ہے وہ تمہیں اسکول جانے کی ضرورت نہیں. ایک طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے. ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم تو جتنا بھی میں تمہیں پڑھا لوں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ تم تو کن ذہن ہو, تم تو بے وقوف ہو, اور وہ دیکھو فلانا جو بچہ ہے اس نے کتنے اچھے نمبر لیے, وہ دیکھو فلانا تمہارا بہن یا بھائی ہے اس نے کتنے اچھے نمبر لیتا تھا, اس کو تو میں آدھے منٹ پڑھاتا تھا تو اتنا نمبر لیتا تھا, اور تمہیں میں گھنٹوں پڑھاتا ہوں اس کو تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتا. دوسری اپروچ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو آپ ڈی موٹیویٹ کریں. یا تیسری چیز یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو یہ بولیں کہ بیٹا تیاری تو تم نے بھی کی تھی اور محنت میں نے بھی کی تھی, ہم دونوں نے مل کے ہی کام کیا تھا, مگر اس کے باوجود نمبر نہیں آئے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کوئی چیز ٹھیک نہیں کی. چلو لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کیا پرابلم تھی, کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے نمبر اچھے نہیں آ سکے, کیا چیز ہم مس کر رہے ہیں, ہم مل کے ڈھونڈتے ہیں اس کو اور پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب یہ بچوں کو ایک کانفیڈنس دینے کی کوشش کریں کہ غلطی جو ہے وہ اس میں کچھ میری بھی ہے, اور کچھ والد بھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھی سمجھنے میں کوئی شاید غلطی ہو گئی ہے, میرے پڑھانے کے انداز میں ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہو, تو ہم مل کے اس کا کوئی سولوشن نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ وہ سینیریو ہے جو کہ ہم عام طور پہ گھروں میں دیکھتے ہیں, اور میجورٹی آف دا ٹائم جو پہلی دو باتیں میں نے آپ کو کی وہ یہی ہو رہی ہوتی ہیں کہ جاتے ساتھ ہی ہم بچے پہ غصہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور مثال لیجیے, آپ کسی ٹیم میں کام کرتے ہیں, کسی دفتر میں کام کرتے ہیں, یا ایون آپ کی کلاس کے اندر آپ کوئی ٹیم ورک کر رہے ہیں, کوئی گروپ ورک کر رہے ہیں, اور اس گروپ ورک کے اندر ایک لڑکا ایسا ہے جو کہ ساتھ نہیں دے رہا, کام بھی نہیں کر کے آ رہا, اس کا کیجول ایٹیٹیوڈ ہے, اور اس کی وجہ سے آپ کی پوری ٹیم کو نقصان ہو رہا ہے. تو عام طور پہ ایک بڑا کوئک سا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو برا بھلا کہا جائے اور اس کو بولا جائے کہ تم تو گندی مچھلی ہو, تمہیں نکال دینا چاہیے, تو اس کو باہر نکال دیں. ایک یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ اس کو برا بھلا بھی کہا, اس کو نکال دیا, دل بڑا سیٹسفائی ہو جاتا ہے, بالکل ٹھیک کام کیا میں نے. دوسرا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ
اس ریزن کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں پرفارم نہیں کر پا رہا, کیوں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے پا رہا. ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے جو ہم کام کر رہے ہیں وہ اس کو سمجھ ہی نہ آ رہا ہو سکتا ہے کہ جو کام ہمیں دیا گیا اس میں اس کا انٹرسٹ ہی نہ ہو, اس میں انٹرسٹ اس کا پیدا کرنے کی ضرورت ہو. تو یہ ڈفرینس سینیریو, تو اس کی بیسس پہ ایک کمپیشنیٹ ذہن رکھتے ہوئے اس کو سمجھایا جائے, اس کی کاؤنسلنگ کی جائے, اس کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش کریں, تو ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے. مگر عام طور پہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم ایک کوئک فکس کی طرف جاتے ہیں. پہلا طریقہ برا بھلا کہو اس کو اور اس کو ٹیم سے نکال دو. ایک اور سینیریو لیجئے, جس طریقے سے کسی آپ شادی وادی میں گئے یا کسی گیٹ ٹوگیدر میں گئے, وہاں پہ جا کے آپ کے اپنے بچے ہیں, ان میں سے ایک بچے نے جو ہے وہ صحیح رونا شروع کر دیا, اور رونا دھونا, کپڑے کھینچنا, کسی طریقے سے چپ نہیں ہو رہا. تو ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ اور یہ مردوں کے ساتھ تو ہے ہی, خواتین کے ساتھ بھی یہ ایشو کافی زیادہ ہوتا ہے. تو پہلا رسپانس تو یہ ہوگا کہ ان کو آنکھیں دکھائیں گے, اور آنکھیں دکھا کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اسی وقت جو ہے ان کو ہو سکتا ہے مارنا بھی شروع ہو جائیں بچوں کو. یا پھر کیا کریں گے کہ اس کا ہاتھ مڑوڑیں گے, اس کو چٹکی کاٹیں گے, اس کو کسی طریقے سے, آلریڈی وہ رو رہا ہے اس کو اور رلانے کی کوشش کریں گے. ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ یہ تمام کام کرنے سے وہ بچہ چپ نہیں ہوگا. بچہ سہم شاید ضرور جائے, مگر اس وجہ سے جو اس کے ایکچوئل پرابلم ہے وہ حل نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑا سی ایفرٹ کریں تو ہم ریئلائز کریں کہ اس بچے کو شاید نیند آ رہی ہو سکتا ہے بہت تھکا ہوا ہو سکتا ہے اس نے کھانا نہ کھایا, اس کو بھوک لگ رہی ہو سکتا ہے وہ انوائرمنٹ کیونکہ اس کے لیے بالکل نیا سا ہے تو وہ اس انوائرمنٹ کے اندر ایڈجسٹ نہ ہو پا رہا ہو. بہت دفعہ آپ دیکھیں گے کہ بچے کے لیول پہ آ کے اس سے بات کرنے سے بچہ خاموش ہو جاتا ہے. آپ بچے کے لیول پہ آئیں, نیچے بیٹھیں, اس بچے کے ساتھ آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں اور اس سے پوچھیں بیٹا کیا پرابلم ہے اس وقت, تم کیا چاہ رہے ہو, تم کیا کرنا چاہو گے. اور کبھی کبھی بچے خود بتا دیتے ہیں کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے, کبھی ان کو نہیں بھی پتا ہوتا کہ ان کی کیا پرابلم ہے, وہ اپنی اس بات کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. مگر یہ کہ ان کے لیول پہ آ کے آپ ضرور یہ سمجھ پائیں گے کہ اس کے ساتھ میں کیا کر سکتا ہوں, بنسبت اس کے کہ اس کو ڈانٹا جائے, غصے میں آ جائے, اس کو چٹکیاں کاٹی جائیں جن سے وہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو یہ کچھ وہ سینیریوز ہیں جو کہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں, ہم دیکھتے رہتے ہیں. تو ایسے کچھ سینیریوز آپ خود بھی اپنی زندگی کے بارے میں لکھیں اور یہ دیکھیں کہ پاسبل آؤٹ کم کیا آ سکتا ہے, اس کا پاسبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ آپ کو ہیلپ کریں گے اینگر مینجمنٹ کے اندر. اینگر مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ 2-3 باتیں انشاءاللہ آج کے سیشن تک ہم کنکلوڈ کریں گے, اور پھر انشاءاللہ جو نیکسٹ سیشن ہے اس کے اندر ہم پھر اینگر مینجمنٹ کی جو کچھ ٹیکنیکس ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. ایک تو یہ کہ جو اینگر مینجمنٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے دل سے اور اپنے ذہن سے تمام غصے کے جو جذبات ہیں ان کو نکال دیں, کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے. ہم سب انسان ہیں, اللہ نے ہمیں ان فیلنگس کے ساتھ پیدا کیا ہے. جو اینگر کے جذبات ہیں, غصے کے جذبات ہیں, وہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں, ہمارے اندر موجود ہیں, وہی ہمیں انسان بناتے ہیں. یہ انسان ہونے کی ایک بیوٹی ہے. تو اینگر مینجمنٹ کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے دل سے اور اپنے ذہن سے غصے کے جذبات سارے نکال دیں, مگر ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پازیٹیو اینگر کیا ہو سکتا ہے, اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اس میں ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, اور نیگیٹو اینگر کیا چیز ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, کیوں وہ ہوتا ہے, اور اس سے ہم نے کیسے بچنا ہے. تو یہ آئیڈینٹیفیکیشن بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم نیگیٹو پازیٹیو اینگر کو سمجھ بھی سکیں اور اس سے جہاں ضرورت ہے استعمال کرنے کی اس کو استعمال کریں, اور جہاں بچنے کی ضرورت ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں. پازیٹیو اینگر کیا ہے؟ کیا پازیٹیو اینگر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک انکریز انرجی آ جاتی ہے. آف کورس ایک دم سے جو ہے وہ آپ کے ہارمونز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر ایک دم سے انکریز انرجی ہوتی ہے, اور وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں آپ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے بالکل ریڈی ہوتے ہیں. جیسے غصے میں انسان آتا ہے نا تو فوراً بس پھٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے, بات کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو یہ اگر اس کو پازیٹیولی دیکھا جائے تو آپ کی اچھی کمیونیکیشن ڈیولپ بھی ہو سکتی ہے اس وقت. بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو ویسے خاموش رہتے ہیں مگر آپ ان کو غصہ دلائیں تو پھٹ پڑتے ہیں, بولنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک کمیونیکیشن چینل بھی ڈیولپ ہو سکتا ہے جب انسان غصے میں آتا ہے. جب غصے میں ہوتا ہے انسان تو بہت ساری پرابلمس کو سالو بھی کر سکتا ہے اگر اس کو پازیٹیولی استعمال کیا جائے, کیونکہ انسان کا ذہن بہت تیزی سے کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. جب غصے میں ہوتا ہے تو انسان بہت تیزی سے سوچ رہا ہوتا ہے, آف کورس ارریشنل بھی سوچ رہا ہوتا ہے, مگر اگر کچھ ٹیکنیکس یوز کرتے ہوئے انسان ریشنلی سوچنا شروع ہو جائے اس وقت تو انسان بہت ساری چیزوں کو پرابلم سالو بھی کر سکتا ہے. اب یہ پازیٹیو اینگر کہاں یوز ہو سکتا ہے؟ پازیٹیو اینگر وہاں پہ یوز ہونا چاہیے جہاں پہ آپ کسی کو بھی دیکھیں کہ وہ اللہ کی حدوں کو کراس کر رہا ہے, وہاں پہ آپ کو پازیٹیو اینگر ضرور شو کرنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پہ سیرت سے ہمیں اگزامپل ملتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا کیونکہ اس نے چوری کی تھی. اب تھی وہ قریش کی ایک ہائی رینکنگ خاندان کی بیٹی,
تو مختلف طریقے سے قریش نے کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائیں کہ یہ کیونکہ ایک بڑے ہائی اسٹیٹس والی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے، بڑی بےزتی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی ہماری. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد قریش نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی یہ شخص سب سے بہترین ہے. تو حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کو کہا کہ آپ جائیں جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سفارش کریں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں. اس کا ریئیکشن کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پازیٹیو اینگر کو کیسے یوز کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، اور جب بھی غصے میں ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چہرہ جو ہے وہ لال ہو جایا کرتا تھا، اور چہرے مبارک سے جو باقی صحابہ تھے وہ سمجھ جاتے تھے کہ اب کوئی ایشو ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ ناراض ہیں. پرانی جو قومیں ہیں وہ تباہی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ ہائی رینکنگ ہائی اسٹیٹس لوگوں کو ان کے ساتھ وہ عدل نہیں کیا کرتی تھی، ان کو وہ اس طرح کے جو سزائیں وہ نہیں دیتی تھی، بلکہ جو بیچارے لو ٹراڈن لوگ تھے جو بالکل غریب تھے جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی دیتے، ان کے ساتھ سخت سے سخت جو ہے وہ ان کے ساتھ رویہ بھی برتتے. تو یہ جو ڈسپیرٹی ہے معاشرے کے اندر اس کی وجہ سے پرانی قومیں تباہ ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو، اس اپنے اینگر کو کس طریقے سے استعمال کیا؟ پازیٹیولی لوگوں کو خطبہ دیا اور ان کو بتا دیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو پرانی قوموں کی طرح تباہ ہو جاؤ گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ واقعی میں عدل کرو تو پھر سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کی ضرورت ہے. اور اس طرح کے بہت سارے ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہیں. نیگیٹو ایکسپیکٹ کیا ہے اینگر کا؟ کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی، جیسے ہم نے کہا کہ آپ کی تھنکنگ کے اوپر ایک کلاؤڈ آ جاتا ہے، آپ صحیح طریقے سے سوچ نہیں پاتے، آپ اپنے آپ کو ان نیسسریلی ڈیفینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ اس وقت کلوز ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں، دوسرے کی بات سن نہیں رہے ہوتے. عام طور پہ یہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنی بات کرے، اپنی بات دوسروں تک پہنچائے، مگر دوسروں کی بات سننے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اگریسو ہو جاتا ہے، غصے میں آ کے اگریسو ہو جاتا ہے، اور اگریسو ہو کے جیسے پہلے ہم نے بات کی وہ چیزوں کی کو توڑ پھوڑ کر سکتا ہے، دوسرے کو مار سکتا ہے، نقصان، جانی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو یہ وہ نیگیٹو ایفیکٹس ہیں اینگر کے جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ آج کے سیشن کے لیے یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر ہم کچھ ایسی ٹیکنیکس دیکھیں گے جن سے ہم اپنے اینگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں، مینیج کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں ان کو سمجھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.